بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، بہت زیادہ انتظار مجھے بھی اور آپ کو بھی، کیونکہ ہم جب لاسٹ پارٹ یعنی پارٹ نمبر 40 کو ریکارڈ کر رہے تھے تو وہ ایسے ٹائم پر آ کر اس کا ٹائم پورا ہوا، بلکہ ٹائم بھی زیادہ ہو گیا کہ جس کو ہم مکمل ہی نہیں کر پا رہے تھے، اور بہت شوق تھا، مجھے بھی شوق ہے، اس لیے میں ساتھ ساتھ آگے کا پڑھ رہی ہوں، آپ بھی سنیے۔ پھر اب میں بتا دوں کہ یہ ہے کاشان بصیرت یوٹیوب چینل، یہ تو آپ کو اور مجھے سب کو معلوم ہے، اور کتاب جو پڑھ رہے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام، ولادت سے شہادت تک، اور یہ ہے پارٹ نمبر 41۔ آئیے پہلے 40 پارٹ کا تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، کیا پتہ ہم میں سے جو بھی کوئی سننے آیا ہے وہ ایسا ہو جس نے صرف یہی آڈیو جو سن رہا ہو۔ بس اتنا بتا دیتی ہوں کہ ہم جس ہیڈنگ کو پڑھ رہے تھے وہ ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت مولا کے حوالے سے امام جعفر صادق علیہ السلام اور منصور دوانیقی، اس کے حوالے سے بہت ساری چیزیں، ان کے سوال جواب چل رہے ہیں اور مسئلے مسائل جو ہیں جو مولا حل کر رہے ہیں۔ اور جو لاسٹ تھا اس میں جب مولا نے مسئلے کا حل کیا تھا تو اس کے بعد پھر وہ جو بندہ تھا جس نے قسم کھائی تھی، یاد ہے نا، جو ابھی آپ لوگ سن رہے تھے، تو وہ پھر مر گیا تھا۔ پھر جب وہ کیونکہ اس نے جھوٹی قسم کھائی تھی تو جب مولا نے دعا کی کہ اگر یہ جھوٹا ہے تو اس کو مطلب یہ دنیا سے چلا جائے، اور پھر وہی ہوا کہ وہ مر گیا۔ اچھا جی، اب کیا ہوا پھر؟ اب آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ وہاں کوئی اس کی مذمت کرنے والا اور نہ ہی کوئی اس کی تعریف کرنے والا تھا، جو وہ مردہ پڑا تھا نا۔ تو پھر لکھا ہے کہ لوگ ابھی یہ میں 2 لائنیں پچھلی پڑھ کے بتا رہی ہوں کہ لوگ ابھی اسی سوچ میں تھے کہ وہ مردہ شخص اپنی چارپائی پر اٹھ بیٹھا اور اپنے منہ سے کفن اتار کر کہنے لگا۔ یہاں پہ ہم نے روکا تھا، جس طرح اکثر ڈراموں میں ہوتا ہے کہ وہاں پہ روک دیتے ہیں قسط کو۔ اب آگے میں نہ روکتی اگر ٹائم ہوتا، لیکن میں مجبور تھی، 35 منٹ سے بھی زیادہ ہو گئی تھی۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے۔ اس نے وہ کیا کہنے لگا انورٹڈ کاما میں، اے لوگوں، تمہارے بعد میں نے اپنے رب سے ملاقات کی تو اس کی ناراضگی اور لعنت میرے حصے میں آئی، اور جو بات میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں کہی تھی اس کے سبب اس کی آگ کے شعلے مجھ پر سخت ہو گئے۔ تو اے لوگوں، تم خدا سے ڈرو اور میری طرح ہلاکت میں نہ پڑو، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ اس بندے نے کفن سے منہ نکال کر اتار کر یہ بات کہی تھی۔ اب آگے لکھا ہے کہ یہ کہہ کر وہ دوبارہ اپنے کفن میں چلا گیا اور اپنی موت والی حالت کی طرف پلٹ گیا۔ جب لوگوں نے اسے دیکھا تو وہ بالکل بے حس و حرکت اور واقعی بے حس و حرکت اور مرا پڑا تھا۔ جب لوگوں نے اسے دفن کر دیا اس کے بارے میں حیرت زدہ رہ گئے۔ پھر لوگوں نے اسے دفن کر دیا اور اس کے بارے میں حیرت زدہ رہ گئے۔ اچھا، اس واقعے کی جو حوالہ دیا جا رہا ہے وہ ہے الخرائج والجرائع، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 763 بہار، اور بہار کے جلد نمبر 47 صفحہ نمبر 172۔ پھر لکھا ہے کہ ابو جعفر منصور کا دوست ربی تھا۔ آگے اگلا پیراگراف ہے۔ ابو جعفر منصور کا دوست ربی بریبے یہ عین کہتا ہے کہ ایک دفعہ میں نے منصور کے ساتھ حج کیا تو راستے میں منصور نے مجھ سے کہا، اے ربی، جب میں مدینہ پہنچوں تو مجھے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا یاد دلانا، خدا کی قسم میرے علاوہ کوئی اور آپ کو قتل نہیں کرے گا، احتیاط کرنا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مجھے یہ یاد دلانا بھول جاؤ۔ ربی کہتا ہے کہ جب ہم مدینہ آئے تو خدا نے مجھے اس کا خیال ہی بھلا دیا، اور جب ہم مکہ پہنچے تو منصور نے مجھ سے کہا کہ اے ربی، کیا میں نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا کہ جب ہم مدینہ پہنچیں تو مجھے امام جعفر صادق علیہ السلام کا یاد دلانا؟ میں نے کہا، اے میرے آقا، اے امیر المومنین، معذرت، میں تو بھول ہی گیا۔ پیج 573۔ اس نے کہا، اچھا، اب جب میں مدینہ واپس جاؤں گا تو تب مجھے یاد دلانا، کیونکہ میں لازمی طور پر امام جعفر صادق علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا ہوں، اور اگر اس بار بھی تم بھول گئے تو میں تمہاری گردن اتار دوں گا۔ میں نے کہا، بالکل صحیح اے امیر المومنین۔ پھر میں نے اپنے لڑکوں اور دوستوں سے کہا کہ جب ہم انشاءاللہ مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے تو مجھے امام جعفر صادق بن محمد علیہ السلام کا یاد دلانا۔ ربی کہتا ہے، چنانچہ میرے لڑکے اور میرے دوست ہر وقت اور ہر پڑاؤ کے مقام پر امام علیہ السلام کے بارے میں یاد دہانی کراتے رہے، حتیٰ کہ ہم مدینہ پہنچ گئے۔ جب ہم نے وہاں پڑاؤ کیا تو میں جلدی سے منصور کے پاس گیا اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر میں نے کہا، اے امیر المومنین، آپ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں یاد دلانے کا مجھ سے کہا تھا۔ ربی کہتا ہے، یہ سن کر منصور مسکرایا اور مجھ سے کہنے لگا، ہاں تو اے ربی، تم جاؤ اور امام علیہ السلام کو ان کے دامن سے کھینچ کر لے آؤ۔ میں نے کہا، اے میرے آقا، اے امیر المومنین، مجھے آپ کی محبت و کرامت عزیز ہے، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ پھر میں اٹھا اور اس بہت بڑے گناہ کے درپے ہوا،
پس میں اس ارادے سے امام صادق کے پاس پہنچ گیا۔ اس وقت امام علیہ السلام اپنے گھر کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے عرض کیا قربان جاؤں امیر المومنین نے آپ کو یاد کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا بہتر ہے۔ پھر امام علیہ السلام اٹھ کر میرے ساتھ چل پڑے۔ میں نے کہا اے فرزند رسول، اس نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں آپ علیہ السلام کے دامن سے پکڑ کر آپ کو گھسیٹتے ہوئے اس کے پاس لے جاؤں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اے ربی، جیسے تمہیں حکم ملا ہے ویسے ہی کرو۔ میں نے امام علیہ السلام کو معاذ اللہ دامن سے پکڑا اور گھسیٹتے گھسیٹتے منصور کے دربار میں لے گیا۔ وہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں لوہے کی ایک چھڑی تھی اور وہ اس چھڑی سے امام علیہ السلام کو شہید کرنے لگا تھا۔ جب میں نے امام علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ علیہ السلام اپنے لب پیج 574 اپنے لبھائے مبارک کو حرکت دے رہے ہیں تو مجھے شک نہ رہا کہ منصور ہی آپ کا قاتل ہے، لیکن میں یہ نہ سمجھ سکا کہ آپ علیہ السلام نے اپنے لبوں سے کون سا کلام پڑھا۔ اس پر میں کھڑے ہو کر ان دونوں کی طرف دیکھنے لگا۔ ربیع کہتا ہے جب امام صادق علیہ السلام منصور کے قریب گئے تو اس نے آپ علیہ السلام سے کہا اے میرے چچا زاد میرے قریب آئیں۔ پھر منصور کا چہرہ خوشی سے کھل گیا اور اس نے آپ علیہ السلام کو اپنے اتنا قریب کیا کہ آپ علیہ السلام کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھا لیا اور اپنے غلام سے کہا کہ وہ لکڑی والا صندوق لے آؤ۔ وہ اسے لے آیا۔ اس میں بڑی عمدہ خوشبو والی ایک سراہی تھی۔ اس نے اس سراہی کو اپنے ہاتھوں سے غلاف میں بند کر کے امام علیہ السلام کے حوالے کیا اور آپ علیہ السلام کو ایک خچر پر سوار کرایا۔ پھر اس نے آپ علیہ السلام کو 10,000 درہم کا ایک تھیلا اور ایک بہترین خیلام خلا دینے کا حکم دیا اور پھر گھر واپس جانے کا کہا۔ ربیع کہتا ہے جب امام علیہ السلام اس کے پاس سے اٹھے تو آپ علیہ السلام کے سامنے سے اٹھ کر میں بھی چل پڑا اور سیدھا امام علیہ السلام کے گھر چلا گیا۔ وہاں جا کر میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ اے فرزند رسول علیہ السلام، جس وقت آپ منصور علیہ السلام کے دربار میں داخل ہوئے تھے تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ آپ علیہ السلام کو شہید کر دے گا، مگر میں نے دیکھا کہ جب آپ داخل ہوئے تو آپ علیہ السلام اپنے ہونٹوں کو حرکت دے رہے تھے، چنانچہ اس وقت آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا ہاں اے ربی سنو، میں یہ پڑھ رہا تھا۔ اچھا، اب جو یہ مولا نے پڑھا یہ حوالہ ہے کتاب محجت الدعوات صفحہ نمبر 184 میں، یہ عربی ہے اور ظاہر ہے پھر ہے یہ تھوڑی سی بڑی ہی ہے۔ اگر میں کوشش کروں اور غلطی کر دوں تو پھر کیا ہوگا، اللہ بھی ناراض ہوگا۔ میں کوشش چلیں پھر بھی کر لیتی ہوں کیونکہ اس کا ترجمہ نہیں لکھا ہوا، لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبی الرب من المربوبین حسبی الخالق من المخلوقین حسبی من لم یزل حسبی اللہ لا الہ الا اللہ ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم حسبی الذی لم یزل حسبی اللہ ونعم الوکیل اللہم رسنی بے عینک التی لا تنام وکنفنی بے رکنک الذی لا یرام واحفظنی بے عزتک وکفنی شرہ بقدرتک ومن علی اللہم انکا اجل واجبر مما اخاف واحذر اللہم انی ادرک فی نہرہ واعوذ بک من شرہ واستعینک علیہ واستکفیک ایاہ یا کافی یا موسیٰ فرعون و محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و محمد الاحزاب الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل وَأُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا
صدن فاخشیناہم فہم لا یبصرون. یہاں پہ یہ ختم ہو گئی دعا جو کہ آپ صحیح طرح پڑھ سکتے ہیں. حوالہ ہے محج الدعوت صفحہ نمبر 184 پہ. آگے لکھا ہے روایت میں ہے کہ منصور نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو 5ویں مرتبہ بغداد بلایا، جیسا کہ یہ محمد بن ربیع الحاجب سے بھی مروی ہے. وہ کہتا ہے کہ محمد و ابراہیم کے قتل ہونے سے پہلے زمانے کی بات ہے کہ منصور اپنے محل میں سبز قبے پر بیٹھا ہوا تھا. سامعین، ہم پیج 575 پہ آ چکے تھے جب ہم عربی پڑھ رہے تھے. اچھا جی، وہ سبز قبے پہ بیٹھا ہوا تھا. وہ جس دن بھی وہاں بیٹھتا تھا اسے روز ذبح کہا جاتا تھا. اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو مدینے سے نکالنے کا طے کر لیا تھا، لہٰذا وہ سارا دن الحمرا میں رہا حتیٰ کہ رات داخل ہو گئی اور اس کا بہت سا حصہ گزر گیا. پھر اس نے میرے باپ ربی کو بلا کر کہا، اے ربی، تم بہتر جانتے ہو کہ ہمارے نزدیک تمہارا کیا مقام ہے. ربی نے کہا، یہ مجھ پر خدا کا خاص فضل ہے اور جناب امیر المومنین کی مہربانی ہے، اور اس سے بڑھ کر ہو بھی کیا سکتا ہے. منصور نے کہا، تو بھی تو ہمارے معیار پر پورا اترتا ہے، لہٰذا تو فوراً جا اور فرزند فاطمہ یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کو جس حال میں بھی پائے میرے پاس لے آ. اس پر میں نے کلمہ استرجا الف سین تیرے جیم الف عین یعنی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور دل میں کہا، خدا کی قسم یہی اصل ہلاکت ہے. اب اگر میں امام علیہ السلام کو اس کے پاس لے آتا ہوں تو اس کا غصہ بتا رہا ہے کہ یہ آپ علیہ السلام کو قتل کر دے گا اور اس سے میری آخرت خسارے میں چلی جائے گی، اور اگر میں آپ علیہ السلام کو اس کے سامنے پیش نہیں کرتا تو میری اپنی جان مجھے خطرے میں نظر آتی ہے. چنانچہ یہ مجھے اور میری نسل کو قتل کر دے گا اور میرا مال و اسباب چھین لے گا. اس صورت میں کے پیش نظر جب میں نے اس میں غور و فکر سے کام لیا تو میرا دل دنیا کی طرف مائل ہو گیا. ہم ہیں پیج نمبر 576 پہ. اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ محمد بن ربیع کہتا ہے کہ اب اس پر میرے باپ نے مجھے بلایا، اور اپنے باپ کا سب سے زیادہ بد اخلاق اور سخت دل والا لڑکا تھا. میرے باپ نے مجھ سے کہا، امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس جاؤ، مگر ان کے دروازے پر دستک نہ دینا اور دیوار پھلانگ کر اندر چلے جانا، کیونکہ اگر تم نے دروازہ کھٹکھٹایا تو امام علیہ السلام اپنی حالت درست کر لیں گے، لہذا تم اچانک ان پر حملہ کرنا اور انہیں جس حال میں پاؤ لے آنا. ابن ربیع کہتا ہے، میں اپنے باپ کے کہنے پر امام علیہ السلام کے گھر کے پاس آ گیا. اس وقت رات ختم ہونے والی تھی اور میں نے اپنے ساتھیوں کو سیڑھی لگانے کا کہا. جب انہوں نے سیڑھی لگا دی تو میں دیوار پر چڑھ کر اندر کو کود گیا. اندر جا کر میں نے دیکھا کہ امام علیہ السلام مصلی عبادت پر کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. آپ علیہ السلام کے بدن پر ایک قمیص تھی اور آپ علیہ السلام نے اسے رومال سے باندھا ہوا تھا. جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے کہا، امیر المومنین نے آپ علیہ السلام کو یاد کیا ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا، تھوڑی مہلت دو تاکہ میں دعا مانگ لوں اور دوسرا لباس پہن لوں. میں نے کہا، نہیں، آپ کو اس کی اجازت نہیں مل سکتی. امام علیہ السلام نے فرمایا، اچھا مجھے اتنا تو وقت دو کہ میں غسل شہادت کر لوں. میں نے کہا، آپ علیہ السلام کو اس کی اجازت نہیں ہے اور خواہ مخواہ وقت ضائع نہ کریں، میں اسی حالت میں آپ کو لے کر جاؤں گا. چنانچہ میں آپ علیہ السلام کو آپ کی قمیص اور رومال سے پکڑ کر لے گیا. اس وقت آپ کی عمر 70 سال سے تجاوز کر چکی تھی. اب اس بارے میں تھوڑا سا حاشیے میں لکھا ہے کہ واضح رہے کہ یہ ابن ربیع کا غلط اندازہ تھا کہ آپ کی عمر مبارک اس سے کم تھی. چلیں جی آگے چلتے ہیں. اب ہم آ گئے ہیں پیج 577 پہ. لکھا ہے، جب ہم کچھ راستہ طے کر چکے تو امام علیہ السلام کی ضعیفی پر مجھے رحم آ گیا اور میں نے آپ علیہ السلام کو اپنے ساتھ موجود ایک کرائے کے خچر پر سوار ہونے کا کہا. پھر ہم ربیع کی طرف چلے گئے. وہاں جا کر میں نے سنا منصور ربیع سے کہہ رہا تھا کہ اے ربیع، تو ہلاک ہو جائے. اس نے یعنی کہ ابن ربیع نے امام علیہ السلام کو لانے میں بہت دیر کر دی ہے. مگر جب ربیع نے امام علیہ السلام کو اس حالت میں دیکھا تو رو پڑا. ربیع امام علیہ السلام کا شیعہ تھا. اسے دیکھ کر امام علیہ السلام نے فرمایا، اے ربیع، میں جانتا ہوں کہ تمہارا میلان ہماری طرف ہے، مجھے اتنی مہلت دو کہ میں 2 رکعتیں پڑھ کر دعا مانگ لوں. ربیع نے کہا، آپ کو اجازت ہے، جو چاہیں کریں. چنانچہ امام علیہ السلام نے 2 مختصر سی رکعتیں پڑھیں اور اس کے بعد ایک دعا تلاوت کی جو میں نہ سمجھ سکا کہ مگر وہ دعا کافی لمبی تھی. جتنی دیر امام علیہ السلام نماز و دعا میں مشغول رہے، منصور ربیع کو جوش دلاتا رہا، اور جب آپ علیہ السلام وہ لمبی دعا پڑھ چکے تو ربیع آپ علیہ السلام کو بازو سے پکڑ کر منصور کے پاس لے گیا. پھر جب آپ علیہ السلام اس کے ایوان کے صحن میں پہنچے تو کھڑے ہو کر اپنے لبھائے مبارک کو حرکت دی اور کچھ پڑھا، مگر میں نہ سمجھ سکا کہ آپ علیہ السلام نے کیا پڑھا تھا. پھر میں نے آپ علیہ السلام کو اس کے سامنے پیش کیا اور اس نے آپ علیہ السلام کی طرف دیکھ کر کہا، اے جعفر،
آپ حسد و بغاوت سے باز کیوں نہیں آتے؟ اور آپ نے بنی عباس کے مقابل کیوں فساد کھڑا کیا ہوا ہے؟ اس عمل سے خدا آپ علیہ السلام کے حسد و خرابی میں ہی اضافہ کرے گا اور آپ علیہ السلام اپنی تمنا کو ہرگز نہیں پا سکیں گے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا، خدا کی قسم اے امیر المومنین، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں نے بنی امیہ کا زمانہ بھی دیکھا ہے اور تو اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ سب سے بڑھ کر ہمارے اور تمہارے دشمن تھے، اور اس کے علاوہ ان کی حکومت میں بھی ناحق تھی، مگر اس کے باوجود بھی نہ میں نے ان کے خلاف بغاوت کی اور نہ ہی کوئی تکلیف پہنچائی، حالانکہ وہ برابر میرے ساتھ جور و جفا پر مبنی سلوک کرتے رہے۔ بنا بری جب میں نے ان کے خلاف کوئی فساد نہ کھڑا کیا تو اب تیری حکومت کے خلاف ایسا کیسے کر سکتا ہوں، حالانکہ تو میرا چچا زاد اور سب سے زیادہ پیج 578 میرا ہمدرد و معاون ہے۔ اس پر منصور نے کچھ دیر کے لیے اپنا سر نیچے کر لیا۔ اس وقت وہ پیشین میم کہ ایک گدھے پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے دائیں طرف ایک جرمقانی تکیہ پڑا ہوا تھا، اس کے گدے کے نیچے 2 سروں والی تلوار تھی۔ وہ جب بھی اس قبے پر بیٹھتا تھا تو اس تلوار کو اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ اس نے پہلے اس تلوار کو دیکھا، پھر امام علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اے جعفر علیہ السلام، آپ نے باطل بات کہی اور میرے نزدیک گناہ گار ٹھہرے۔ پھر اس نے اپنی مسند کا کپڑا بٹھایا اور ایک خط نکال کر امام علیہ السلام کی طرف پھینکا اور کہنے لگا، یہاں پر بٹھایا کی جگہ بچھایا ہوگا شاید، لیکن جو لکھا ہے میں وہی پڑھ رہی ہوں۔ امام کی طرف پھینکا اور کہنے لگا، یہ خط وہ ہے جو آپ علیہ السلام نے اہل خراسان کو لکھا ہے، اور اس میں آپ علیہ السلام نے اہل خراسان کو میری بیعت توڑ کر اپنی بیعت کی طرف بلایا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے امیر المومنین، خدا کی قسم میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں اسے جائز سمجھتا ہوں اور نہ میرا مذہب ہے۔ یہاں امام علیہ السلام نے تقیہ کرتے ہوئے کہا، یہ چیز بریکٹ میں لکھی ہے، کہ میں تو ہر حال میں تمہاری اطاعت کو لازم سمجھتا ہوں، اگر میں ایسا چاہتا بھی تو میری ضعیفی میرا ساتھ دینے والی نہ تھی اور اس کی پاداش میں تمہارے قید خانے میں بند ہونا پڑتا، حتیٰ کہ مجھے موت آ جاتی ہے، اور اب تو مجھ سے بہت ہی قریب ہے۔ آگے لکھا ہے، منصور نے کہا، نہیں، میں آپ کا کوئی لحاظ نہیں کیا، منصور نے کہا، نہیں، آپ علیہ السلام کا کوئی لحاظ نہیں کیا جائے گا۔ پھر اس نے جھک کر تلوار کی طرف ہاتھ بڑھایا اور بالشت برابر اسے میان سے نکال کر اس کے قبضے پر ہاتھ رکھا، تو میں نے اپنے دل میں کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، خدا کی قسم بندہ جان سے گیا۔ پھر اس نے تلوار واپس میان میں رکھ دی اور کہنے لگا، اے جعفر، اس بڑھاپے میں اور اس اعلیٰ نسب سے ہونے کے باوجود بھی آپ کو معاذ اللہ جھوٹ بولنے سے شرم نہیں آتی؟ آپ علیہ السلام کیوں مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ علیہ السلام کی یہ خواہش ہے کہ بے گناہ لوگوں کا خون بہایا جائے اور امام و رعایا کے مابین فتنہ کھڑا ہو جائے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، خدا کی قسم اے امیر المومنین، یہ کام میں نے نہیں کیا، نہ یہ میری تحریر ہے، نہ میرا املا کیا ہوا خط ہے، اور نہ ہی یہ میری مہر ہے۔ اس پر منصور نے میان سے تلوار ایک ہاتھ برابر نکال لی تو میں نے دل میں کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم آ گئے پیج 579 پہ۔ پھر آگے لکھا ہے کہ خدا کی قسم اب بندہ جان سے گیا، اس کے ساتھ میں نے دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ اگر اس نے اس کے بارے میں مجھے کوئی حکم دیا تو میں نہیں مانوں گا، کیونکہ میرا گمان یہ تھا کہ وہ مجھے تلوار دے گا تاکہ میں جعفر صادق علیہ السلام کو قتل کروں۔ چنانچہ اگر میرے ہاتھ میں تلوار آ گئی اور امام علیہ السلام نے مجھے حکم دیا تو میں منصور کو مار دوں گا، اور اگرچہ وہ اس کے بعد مجھے اور میرے بیٹوں کو اپنے غیظ و غضب کا نشانہ بنا لے، اور اس کے بعد میں امام علیہ السلام کو مار دینے کے متعلق اپنی پہلی نیت سے توبہ کر لوں گا۔ بہرکیف منصور امام علیہ السلام کی پر زبان سے، میں دوبارہ پڑھتا، منصور امام علیہ السلام پر زبان سے اپنا غصہ نکالتا رہا اور امام علیہ السلام اس سے معذرت کرتے رہے۔ پھر اس نے پوری تلوار میان سے باہر نکالی اور صرف اس کا سرا ہی میان میں رہ گیا، تو میں نے اپنے دل میں کہا، انا للہ، یعنی خدا کی قسم اب تو بندہ اپنی جان سے گیا ہی گیا۔ مگر پھر اس نے تلوار کو میان میں ڈال دیا اور کچھ دیر کے لیے اپنا سر جھکائے بیٹھا رہا، پھر سر اٹھا کر کہنے لگا، میرے خیال میں آپ سچ کہتے ہیں۔ پھر مجھ سے کہا کہ اے ربی، فلاں جگہ ایک برتن پڑا ہے، وہ تو اٹھا کر لیا۔ اس کے حکم پر میں نے وہ برتن اس کے سامنے پیش کیا۔ اس نے کہا، اپنا ہاتھ اس میں ڈالو اور اسے آپ علیہ السلام کی داڑھی پر لگاؤ۔
پھر جب میں نے ایسا کیا تو آپ کی سفید داڑھی سیاہ ہو گئی۔ اس کے بعد منصور نے مجھ سے کہا آپ علیہ السلام کو نہایت ہی عمدہ سواری پر سوار کروں۔ اس کے ساتھ 10,000 درہم بھی آپ علیہ السلام کو دو اور عزت کے ساتھ گھر تک چھوڑ آؤ، اور کہا کہ جب آپ علیہ السلام کو رہائش گاہ تک پہنچا دو تو آپ علیہ السلام سے کہنا کہ امیر المومنین نے آپ علیہ السلام کو اختیار دیا ہے، آپ علیہ السلام چاہیں تو عزت کے ساتھ ہمارے پاس رہیں اور چاہیں تو اپنے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ کی طرف چلے جائیں۔ اس کے بعد ہم منصور کے دربار سے نکل آئے۔ میں امام علیہ السلام کی جان بچ جانے پر بڑا خوش تھا اور اس کے ساتھ حیران بھی تھا کہ بات کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں جا کر ختم ہوئی۔ جب ہم گھر کے صحن میں پہنچے تو میں نے کہا اے فرزند رسول علیہ السلام، مجھے اس بات پر بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ منصور نے پہلے آپ علیہ السلام کو اس طرح قتل کرنے کے لیے بلایا اور پھر خداوند عالم نے کس طرح آپ علیہ السلام کی مدد اور یاوری کی۔ سامعین، ہم آگئے ہیں پیج 580 پر۔ جی لکھا ہے، میں خدا کے کاموں پر تعجب تو نہیں کرتا، لیکن میں سن رہا تھا کہ آپ علیہ السلام نے 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد ایک لمبی دعا تلاوت کی تھی، اگرچہ میں اسے پوری طرح سمجھ نہ سکا، اور پھر میں نے صحن ایوان میں بھی آپ کو دیکھا، آپ کچھ پڑھ رہے تھے مگر پتہ نہیں آپ نے کیا پڑھا۔ میری بات سن کر امام علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ میں نے پہلے پڑھا تھا وہ مصیبتوں اور سختیوں کو دور کرنے کے لیے پڑھی جانے والی دعا تھی، اور آج سے پہلے کسی نے بھی اس دعا کو نہ پڑھا تھا، اور میں نے اس دعا کو اس دعائے کثیر کا عوض قرار دیا تھا جو میں اپنی نماز کے بعد پڑھتا تھا، کیونکہ اس دعا کو میں نے کبھی نہیں چھوڑا تھا، اور اس رات تمہارے بیٹے کے مہلت نہ دینے کی وجہ سے اسے نہ پڑھ سکا تھا۔ اور جب میں نے منصور کے ایوان کے صحن میں اپنے ہونٹوں کو حرکت دی تھی تو اس وقت میں نے وہ دعا پڑھی تھی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روز احزاب پڑھی تھی، وہ مجھ سے میرے بابا اپنے بابا کے واسطے سے بیان کی ہے، اپنے بابا کے واسطے سے بیان کی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اسے اپنے جد بزرگوار امام حسین علیہ السلام سے، آپ نے اسے حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے، اور آپ علیہ السلام نے حضور سرور کائنات سے نقل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پڑھا تھا، جس کا بیان یوں ہے انورٹڈ کاما کہ جنگ احزاب کے دن مدینے میں مشرکوں کے لشکر موتیوں کی طرح بکھرے ہوئے تھے، جیسا کہ خداوند عالم ان کی کثرت کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے۔ اور یہ جو آگے لکھا ہے یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 10 اور 11 ہے۔ ترجمہ کہ جب وہ تمہارے اوپر سے نیچے سے تم پر چڑھ آئے اور جب آنکھیں پتھرا گئیں اور مارے دہشت کے دل کلیجے کے منہ کو آ گئے اور تم لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس وقت مومنین خوب آزمائے گئے اور انہیں پوری شدت سے ہلا کر رکھ دیا گیا۔ اور یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا اور ہم ترجمہ پڑھ رہے تھے سورہ احزاب کی آیت نمبر 10 اور 11 کا۔ پھر لکھا ہے، ہم آگئے ہیں پیج 581 پہ، پھر لکھا ہے کہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کی تلاوت کی تھی، اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو بھی جب کوئی مشکل درپیش آتی تھی تو آپ علیہ السلام بھی اسی دعا کو پڑھتے تھے، اور وہ دعا یہ ہے کہ اللہم رتنی بے عینک التی لا تنام الی آخر الدعا۔ یہ بس اتنا ہی لکھا ہوا ہے، بیچ میں ڈیش ڈیش تھا۔ تو ربی کہتا ہے کہ اے فرزند رسول، تب منصور مجھے زیادہ بھڑکاتا رہا مگر وہ لمبی سی دعا پڑھتے رہے، ایسا لگتا تھا کہ آپ علیہ السلام کے دل میں منصور کا ذرا خوف نہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں اسے اپنی ہر نماز فجر کے بعد لازماً تلاوت کرتا تھا، اور وہ 2 رکعتیں جو میں نے پڑھی تھیں وہ صلاۃ الغدات، یہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہوا ہے، صاد لام الف گولتا اور الف لام غین دال الف پھر گولتا، کہ لکھا ہے مولا نے کہ جو میں نے پڑھی وہ صلاۃ الغدات کی تھی، میں نے انہیں مختصر کر کے پڑھا تھا اور ان کے بعد اس کو تلاوت کیا تھا۔ میں نے پوچھا کیا آپ علیہ السلام اس بات پر خوف زدہ نہیں تھے کہ منصور نے آپ کے لیے کیسی بھیانک سزا تیار کر رکھی تھی؟ امام علیہ السلام نے فرمایا میرے دل میں صرف خدا موجود تھا اور میرے سینے میں اسی ذات بزرگ و برتر کی ہیبت و جلالت موجود تھی۔ ربی کہتا ہے منصور کا امام جعفر صادق علیہ السلام پر غصہ دیکھ کر میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ انسان نہیں کوئی اور چیز ہے، مگر جب اس کا غصہ ختم ہو گیا اور مزاج برابر
خبر ہو گیا تو میں نے اس سے کہا کہ اے امیر المومنین، آج میں نے آپ کا بہت ہی عجیب طرز عمل دیکھا ہے۔ منصور نے کہا بھلا وہ کیا ہے؟ میں نے کہا اے امیر المومنین، میں نے جس طرح آج آپ کو امام جعفر صادق علیہ السلام پر اتنا غضبناک پایا ہے، اتنے غصے میں نے آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور ایسا غصہ تو آپ نے عبداللہ بن حسن یا کسی اور پر بھی نہیں کیا تھا۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ آپ نے امام علیہ السلام کو تلوار سے قتل کر دینے کی ٹھان لی، اور آپ نے بالشت بھر تلوار کو بے نیام کیا، اور پھر نیام میں بند کر کے امام علیہ السلام کے ساتھ غصے میں باتیں کرنے لگے۔ پیج 582۔ پھر آپ نے تلوار کو 1 ہاتھ کی لمبائی کے برابر میان سے باہر نکالا اور کچھ دیر بعد دوبارہ اسے نیام میں داخل کر دیا اور امام علیہ السلام کی سرزنش کرنے لگے۔ پھر آپ نے تیسری بار تلوار کو مکمل طور پر باہر نکالا اور صرف آپ کے کونے غلاف میں رہ گئے تھے، اور اس وقت مجھے یقین ہو گیا تھا کہ آپ اس دفعہ تو امام علیہ السلام کو ضرور قتل کر دیں گے، لیکن آپ نے پھر تلوار کو غلاف میں بند کر لیا اور امام علیہ السلام کے ساتھ راضی ہو گئے، حتیٰ کہ آپ نے مجھے امام علیہ السلام کی سفید داڑھی کو اس چیز سے خضاب کرنے کا حکم دیا جس میں خود آپ کی داڑھی کو خضاب کیا جاتا ہے۔ مزید برآں اس سے تو آپ کے بیٹے مہدی اور ولی عہد اور دوسرے اقربا کو بھی خضاب کرنے کی اجازت نہ تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ آپ نے امام علیہ السلام کو مال کثیر سے نوازا اور مجھے حکم دیا کہ میں آپ کو عزت کے ساتھ گھر تک چھوڑاؤں۔ اب اگلا پیراگراف۔ ربی نے کہا اے منصور، تو ہلاک ہو جائے، یہ بات بتانے والی نہیں ہے، بلکہ اس کو راز میں ہی رہنا بہتر ہے۔ میں نہیں جانتا کہ یہ خبر آل فاطمہ علیہ السلام تک پہنچ جائے اور وہ اس پر اترانا شروع کر دیں۔ ہم جس حال میں ہیں اسی میں بہتر ہے، لیکن میں تجھ سے جو کچھ بھی نہیں چھپا سکتا، لہٰذا تم دیکھو، اگر گھر میں کوئی اور ہے تو اسے باہر بھیج دو۔ ربی کہتا ہے منصور کے کہنے پر میں نے گھر میں موجود تمام افراد کو باہر بھیج دیا۔ اس نے پھر مجھ سے کہا کہ دوبارہ جا کر دیکھ کہیں کوئی رہ تو نہیں گیا، اگر کوئی رہ گیا ہے تو اسے بھی باہر بھیج دو۔ چنانچہ میں نے دوبارہ جا کر دیکھا اور اچھی طرح تسلی کر لی۔ پھر آپ نے مجھ سے کہا کہ اب یہاں صرف ہم دونوں ہیں، خدا کی قسم اگر مجھے پتہ چلا کہ تم نے یہ بات کسی اور کو بتا دی ہے تو میں تمہیں، تمہارے بیٹوں اور گھر والوں کو قتل کر دوں گا اور تمہارا سارا مال و اسباب ضبط کر لوں گا۔ میں نے کہا آپ کے غضب سے خدا کی پناہ چاہتا ہوں اے امیر المومنین۔ منصور نے کہا میں نے اپنے دل میں یہ طے کر رکھا تھا کہ آج میں امام علیہ السلام کو قتل کر کے ہی دم لوں گا اور اس سلسلے میں ان کی کوئی بات نہ سنوں گا، اور یہ میری نظر میں آپ کا معاملہ عبداللہ بن حسن کے معاملے سے کہیں زیادہ مشکل تھا۔ پیج 583۔ اور آپ علیہ السلام کی سیاست سے دور رہنے کے طرز عمل کو میں بنی امیہ کے دور سے دیکھ رہا تھا۔ بس جب میں نے پہلی بار آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر میری آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ میری طرف بڑھا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کف الٹے ہوئے تھے اور مثل قہر الہی غضب بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا۔ پھر جب میں نے دوسری بار امام علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا اور پہلے کی نسبت زیادہ تلوار کو میان سے باہر نکالا تو میں نے دیکھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بہت ہی قریب آ گئے اور یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اگر میں نے امام علیہ السلام کو تلوار چلا دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر چلا دیں گے، لہٰذا میں اپنے ارادے سے باز آ گیا۔ پھر میں نے سوچا کہ شاید میرا کوئی باطل خیال ہو، اور میں نے تیسری بار پھر تلوار اٹھانے کی جسارت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں کو بڑھاتے ہوئے میرے سامنے آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ غصے و جلال سے لال تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماتھا قہر و غضب کا آئینہ بنا ہوا تھا، حتیٰ کہ قریب تھا کہ آپ بے توئے شین اور بزیر بتش الہی کا پیکر ہاتھ مجھ تک پہنچ جاتا، اور اس سے مجھے یہ خوف لاحق ہو گیا کہ اگر میں نے امام علیہ السلام کے ساتھ یہ سلوک کیا تو خدا کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ بھی وہی کر دیں گے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ تمہاری نظروں کے سامنے تھا۔ میں نے امام علیہ السلام کو کس قدر عزت و شان سے نوازا، یہ اولاد فاطمہ ہیں، کوئی جاہل ہی ہوگا جو ان کے حق سے بے خبر ہوگا، اور یقیناً پھر ایسی صورت میں اس کا دین و شریعت میں کوئی حصہ نہ ہوگا، مگر دھیان رکھنا کہ بات تمہاری زبان سے کوئی دوسرا نہ سنے۔ محمد بن ربی کہتا ہے کہ جب تک منصور زندہ رہا میرے باپ نے اس کے خوف سے تب تک یہ بات مجھے نہ بتائی، اور میں نے بھی اسے اس وقت تک عام نہیں کیا جب تک مہدی یعنی منصور عباسی کا جانشین موسیٰ اور ہارون مر نہ گئے، اور جب تک محمد امین کو قتل نہ کر دیا گیا۔ حوالہ ہے محج الدعوات صفحہ نمبر 192 اور بہار الانوار جلد نمبر 94 صفحہ نمبر
288. اچھا اب یہاں پر ہم بس یہ تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں. لکھا ہے کہ معزز قارئین، منصور ان معجزات اور غیبی اشاروں کو دیکھنے کے باوجود بھی اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا. پیج 584. باز نہ آیا اور حق کو قبول کر کے تائب نہ ہوا، اور اگر اس نے کچھ دیر کے لیے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی ظاہر کی تو وہ اپنی جان اور کرسی کو بچانے کی خاطر کی، اور پھر اپنے سابقہ طریقے پر پلٹ گیا. اور روایت میں ہے کہ اس نے 7ویں مرتبہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کو قتل کے ارادے سے اپنے دربار میں بلایا تھا، جیسا کہ اس کا بیان درج ذیل حدیث میں آ رہا ہے. محمد بن عبداللہ اسکندری سے مروی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے امیر المومنین ابو جعفر منصور کے من جملہ مصاحبوں اور خاص افراد میں سے تھا، اور ان سب میں سے ایک میں ہی جو امیر المومنین کا رازدان تھا. ایک دن میں اس کے پاس گیا تو میں نے اسے بڑا غمگین پایا. وہ ٹھنڈی آہیں بھر رہا تھا. میں نے اس سے پوچھا، اے امیر المومنین، یہ اس قدر اداسی کس بات پر ہے؟ اس نے کہا، اے محمد، آل فاطمہ علیہ السلام میں سے 100 یا اس سے زیادہ افراد قتل کر دیے گئے، مگر ان کا سید اور امام ابھی تک زندہ ہے. میں نے پوچھا، وہ کون؟ اس نے کہا، جعفر صادق علیہ السلام. سامعین، اب اس کے آگے کا جو قصہ ہے وہ ظاہر ہے کیونکہ طویل ہے، گفتگو ہے اور سوال جواب ہیں، اس لیے ہم کہیں بھی بیچ میں ہمیں کہیں نہ کہیں رکنا ہی پڑے گا. تو کیوں نہ ہم یہاں پہ رک جاتے ہیں، کیونکہ جستجو جاری ہے. میں ساتھ ساتھ یہ ریکارڈنگ ختم کرتے اگلی ریکارڈنگ کو ساتھ ساتھ ہی ریکارڈ کرنے جا رہی ہوں، یعنی ہم پڑھنے جا رہے ہیں. اور آپ بھی اگر اس کو فوری طور پہ اس گفتگو کو آگے سننا چاہیں تو فوری طور پہ آپ نئی جیسے ہی آڈیو شیئر ہوگی آپ اس کو آن کر لیجئے اور سن لیجئے، کیونکہ ایک تسلسل سے جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کسی بھی چیز کو پڑھنے کا اپنا ہی لطف ہے. تو اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ.